السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز شرکائے تجوید و قرآت کی کلاس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہم سب سے پہلے جو ہے، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، انگریزی ہو، عربی ہو، وہ ہو، کوئی نہ کوئی بنیادی حروف ہوتے ہیں۔ عربی کے انگلش کے جیسے کہ 26 حروف ہیں، اردو میں 37 یا 38 ہیں۔ اس طرح عربی کے جو حروف ہیں ان کی تعداد جو ہے 29 حروف ہیں۔ ان حروف کو حروف ہجا یا حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ ان حروف کی ادائیگی سے پہلے چند ایک باتیں جو ہے نا وہ آپ کو ذہن نشین کرنا ہوں گی۔ وہ یہ ہے، نمبر ایک، چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہیں، لہٰذا ہم عام طور پر پڑھتے ہیں الف بے پے تے، اردو والا لہجہ ہوتا ہے۔ اس کو جب عربی میں ڈائیورٹ کرنا ہو تو پھر ہم کو عربی لب و لہجہ لینا ہوگا۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ یہ جو 29 حروف ہجا ہیں، ان میں سے 12 حروف ایسے ہیں جن کا تلفظ اردو میں بے کے ساتھ ہوتا ہے، بڑی یہ کے ساتھ، اور جب عربی میں اس کو ڈائیورٹ کریں گے، کنورٹ کریں گے، تو وہ بے بڑی یہ کو اتار کے اس کے ساتھ الف لگا دیں گے، تو بے سے با بن جائے گا، تے سے تا بن جائے گا، اور فے سے سا بن جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو 12 حروف ہو گئے بے تے سے والے، یہ اگر 29 سے نکالیں تو ان میں سے 15 حروف اور ایسے ہیں جن کا تلفظ 3 حرفی تلفظ کے ساتھ ہے، جیسے جیم۔ اب یہ بات یہ نشین کر لیں کہ نمبر ایک کو جو حروف دو حرفی تلفظ کے ساتھ ہیں، یعنی با تا ثا، ان کی تعداد 12 ہے 29 میں سے، اور جو سہ حرفی تلفظ کے ساتھ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 15 ہے، الف کے علاوہ۔ الف بھی سہ حرفی ہے لیکن اس کو وہ مستثنیٰ ہے۔ اب 15 یہ والے جن کا تلفظ سہ حرفی ہے، جیسے جیم، سین، تو یہ 15 یہ الف ہو گیا 16 اور 12 ہو گیا، یہ 28 حروف ہو جائیں گے، اور ایک حرف رہ جائے گا، وہ ہے حمزہ۔ یہ جو حمزہ ہے یہ 4 حرفی تلفظ کے ساتھ ہے، ہا میم زا اور پھر ہا۔ تو یہ جو 29 حروف ہیں ان کو آج ہم پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، یہ جو الف ہے اس کو ہم الف نہیں کہیں گے، یہاں نہ ہی الیف کہیں گے، الف الف۔ با، میں نے بتلایا اس کو بے ہم نہیں پڑھیں گے، با تا، ان کی آوازیں ایک جیسی ہوں گی، با تا ثا۔ اب ثا کی ادائیگی میں ہم خیال رکھیں گے اس بات کا کہ یہ جو ہونٹوں سے دانتوں سے آوازیں نکلتی ہیں یہ بغیر سیٹی کے حرف ادا ہوتا ہے۔ سامنے کے جو دو بڑے دانت ہیں اس کے ساتھ زبان لگائیں گے تو ثا ادا ہوگا، ثا دہراتے ہیں اس کو، الف با تا ثا جیم۔ یہ چونکہ سہ حرفی تلفظ ہے اس کو ہم لمبا پڑھیں گے، جیم۔ ہا، 2 حرفی تلفظ ہے، ہا، اس کے بعد بھی میں لطافت ہونی چاہیے، ہا خو، یہ حرف موٹا پڑھے جانے والے۔ اس تختی میں جو 29 حروف ہیں اس میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے یہ پہلا حرف آ گیا ہے۔ ویسے اگر یاد رکھنا ہو تو خص ضاد قید، خا صاد ضاد غین قا قاف اور غا، یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے، ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ الف، لام اور را، یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 4 حروف جو ہیں وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو اور فا۔ اب ہم آتے ہیں، خا کی آواز موٹی ہوگی، خا خا، آگے دال لمبا پڑھا جائے گا، رال یہ بھی لمبا پڑھا جائے گا۔ اچھا، لمبا پڑھنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اگر آپ اس کو ذہن نشین کر لیں تو بڑا ایزی ہو جائے گا۔ الف، واو اور یا، یہ 3 حروف ایسے ہیں یہ جہاں کہیں بھی آئیں گے، قرآن پاک کی کوئی سطر ایسی نہیں جس میں یہ حروف نہ ہوں، الف واو اور یا۔ ان حرفوں کے بعد جب یہ ساکن ہوں اور اس کے بعد اگلا حرف ساکن ہو، جیسے جیم کی آپ مثال لے لیں تو جیم سے میم، جیم میں 3 حروف ہیں، جیم یا اور میم تلفظ میں، تو میم سے پہلے درمیان میں جیم یا آ گئی ہے، تو یا آنے کی وجہ سے اس کی آواز لمبی ہو جائے گی کیونکہ اگلی آخری حرف ہم نے ساکن پڑھا۔ نون، آگے جا کے پڑھیں گے، واو آ گیا ہے اس لیے اس کی آواز بھی لمبی ہو گئی۔
قوف، الف آ گیا درمیان میں، اس الف کے بعد فا ساکن ہے، لہٰذا اس کی آواز بھی لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ جو دال، رال، جیم، سین یہ حروف ہیں، یہ لمبے ہونے کی یہ ایک وجہ ہے۔ تو رال، اس کے ادائیگی میں جہاں سے ہم نے سا ادا کیا ہے وہیں اس کو ادا کریں گے۔ رال، را کی ادائیگی موٹی، پر کبھی موٹا کبھی بریک ہوگا، لیکن را سے پہلے زبر آ جائے تو را کی آواز پر ہوگی۔ را، آگے زا کی ادائیگی میں یہ سیٹی بھی ہے، سختی بھی ہے۔ زا، آگے سین لمبا پڑا جائے گا حرف، شین یہ بھی لمبا پڑا جائے گا، صاد یہ 3 حرفی تلفظ ہے اور یہ لمبا تو پڑا جائے گا، لیکن اس میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صاد کے آخر پہ دال ہے، اور 5 حرف ایسے ہیں جو جب ساکن ہوں گے تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے، آواز اپنے گھر سے ہو کے واپس آتی ہے۔ قوف، توبہ، جیم اور دال، یہ 5 حروف ہیں۔ اب صاد کے آخر پہ دال آ گئی ہے، لہٰذا آواز لوٹے گی، صاد آخر پہ د کر کے آواز آتی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اس کے اگلا حرف ہے ضاد، تو کی آواز پر ہے، موٹی آواز ہے، زبان کی جڑ اٹھے گی، اس وجہ سے یہ حرف موٹا ہو جائے گا۔ تو یہ حرف بھی موٹا پڑا جانے والا ہے۔ عین، غین، یہ غین جو ہے یہ پر پڑا جانے والا ہے۔ فا، آگے اس کے بعد قوف موٹا حرف پڑا جاتا ہے، قوف، کاف، لام، میم، نون، واؤ کی ادائیگی کا خیال رکھیں۔ دیکھیں اکثر ہم پڑھتے ہیں واؤ، تو واؤ ایک تو یہ واؤ ہونٹوں سے ادا ہوگا، نہ تمام گول چون سی بنے گی، وا۔ دوسرا اس کو واؤ نہیں کہیں گے، اس کا تلفظ ہے واو، WAAW، واو۔ ہا، سینے سے اوپر جو نرم جگہ ہے یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا، ہا۔ آگے حمزہ، یہ جو حمزہ ہے یہ 4 حرفوں کا تلفظ ہے، اس میں ہا، میم، زا اور پھر ہا، آخر پہ ہا ادا ہونی چاہیے، حمزہ۔ ایسے جب ہم کسی کو کہتے ہیں اللہ، کیا حال ہے، اللہ کا کرم، تو اللہ لفظ اللہ کے آخر پہ ہا ہے، اس کو بھی پورا پڑھنا چاہیے، ایسے نہیں اللہ کا کرم، وہ تلفظ نہیں ہوتا، اللہ کا کرم، تو حمزہ۔ آگے اس کے بعد آخری حرف ہے یا، تو یہاں تک یہ حروف ہجا جو ہے یہ